اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک من بہائک بأبہا وکل بہائک بہی اللہم انی اسألک ببہائک کلہ۔ اے خدا، تجھ سے میں سوال کرتا ہوں تیرے درخشاں ترین مرتبے کی کہ من بہائک بأبہا کہ اور درخشاں ترین مرتبے تک مجھے پہنچا دے، اور تیرا ہر درخشاں ترین مرتبہ زیادہ درخشاں تر ہے۔ اللہم انی اسألک ببہائک کلہ۔ اے خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سارے درخشاں ترین مراتب تک مجھے پہنچا۔ اس دعا کی تشریح عام سطح کے فہم سے بالاتر ہے، کیونکہ اس دعا کی تشریح میں عرفانی اور فلسفی اصطلاحات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ان کے بغیر اگر اس دعا کی تشریح کی جائے تو بے حد مشکل۔ ہر جملے کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا جاننا ضروری ہے، لہٰذا دعائے سحر کے اس فقرے کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر الفاظ کو سمجھنا ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ بہا اس لفظ کا لغوی معنی ہے کہ خوبصورت چہرے والا، اور اس نورانیت اور روشنائی کو بھی کہا جاتا ہے جو کسی شخص کے ذریعے قائم ہو، جس کے مقابلے میں تاریکی آتی۔ نور اور بہا میں فرق کیا ہے؟ نور کو عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ نور بذات خود ظاہر ہے، روشن ہے، اور دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے۔ ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ۔ نور بذات خود روشن ہے اور دوسرے کو روشن کرتا ہے، جبکہ بہا کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو خود روشن اور ظاہر ہو، قطع نظر اس سے کہ دوسرے کو روشن کرے۔ اب بات ابھی دوسرے کو روشن کرنے کی نہیں ہو رہی، بس بہا، ضیاء اور نور، یہ تین الفاظ ہیں، ظاہراً مترادف ہیں، ترجمے میں آپ پڑھیں تو ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ان میں باریک سا فرق ہے۔ ان تینوں الفاظ خداوند عالم کی صفات کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، بہا بھی، نور بھی اور ضیاء بھی۔ لیکن ان میں سے جو بہا ہے خدا کے اعلیٰ ترین ظہور، اعلیٰ ترین نور کے مرتبے کو بیان کر رہا ہے کہ بہا میں زیادہ نور ہے، شدید نور۔ بس بہا نور کی نسبت زیادہ نورانی، ٹھیک۔ بس نور کے مقابل میں ضیاء ہے، یعنی نور ضیاء کی نسبت کیا ہے؟ ضیاء نور سے زیادہ روشن ہے، اور بہا ضیاء سے بھی زیادہ روشن۔ شدت نور، ایک دفعہ نور ہے، ایک دفعہ شدت نور، تو شدت نور کے لیے بہا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بس خداوند عالم شدید نور ہے، یہ شدید نور باعث بنتا ہے خدا کے پوشیدہ ہونے کا۔ آپ سورج کو دیکھیں کہ سورج ہماری نسبت ایک شدید نور ہے کہ اس کو ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، حجاب کی ضرورت پڑتی ہے کہ حجاب ہمیں چاہیے تاکہ ہم خداوند عالم کے بس ایک حجاب ہو جس کے وسیلے سے آپ اس نور کا مشاہدہ کریں۔ بس اللہم انی اسألک من بہائک بأبہا۔ اے خدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اس شدید نور یا شدید تیری خوبصورتی سے یا شدید تیرے نور سے کے مرتبے سے کہ ہر تیرا مرتبہ شدید نورانی ہے خدا بند عالم، شدید نورانی ہے خدا بند عالم۔ اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہا کے اندر ظہور کی شدت پائی جاتی ہے، ظہور کی شدت پائی جاتی ہے۔ بس اس لیے عرفاء کہتے ہیں کہ لفظ بہا کی نسبت خدا کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھیں نور کی نسبت خلیفۃ اللہ کی طرف دی جاتی کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں آیا ہے کہ نور ہی سلام و محمد اور آل محمد، آپ نور الہی ہو، نور الہی ہو۔ لیکن لفظ بہا بعض اسماء ہوتے ہیں خدا کے جو خدا کے لیے مخصوص ہیں، خدا بند عالم کے لیے مخصوص ہیں۔ بہیٌ خدا کے اسماء میں سے، اسماء میں سے ہے۔ اس اعتبار سے اس سے صادر ہونے والا جو اول ہے وہ نور ہے، کہ رسول خدا نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو خدا نے خلق کیا وہ میرا نور۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ بہا کا مطلب حسن، یعنی خوبصورتی، حسن کو وجود کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام خیر بہا اور حسن وجود کی برکت سے ہے۔ اگر وجود نہ ہوتا تو یہ چیزیں بھی نہ ہوتی۔ جہاں بھی وجود قوی تر ہو وہاں نورانیت اور بہا کامل تر ہوگی۔ خدا قوی ترین موجود ہے، خدا کی مالکیت مطلق ہے، خدا کی قدرت مطلق ہے، قوی ترین موجود ہے، بس خدا شدید خوبصورت ہے، شدید نور ہے خدا بند عالم، ایسا موجود ہے جو شدید خوبصورت، بس نورانیت اور بہا بھی خدا میں کامل تر۔ مرحوم میر داماد نے اپنی کتاب تقدیسات میں لکھتے ہیں کہ ذات خدا بند عالم کل وجود ہے، وجود محض ہے، وجود کے علاوہ کچھ نہیں، وجود کے علاوہ کچھ نہیں، ہر چیز کا وجود خدا سے ہے۔ خدا کل کمال ہے، یعنی کمال محض ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں رکھتا، کسی قسم کا عیب نہیں رکھتا، کوئی نقص نہیں خدا میں، کوئی عیب نہیں خدا بند عالم، کوئی عیب نہیں، ہر چیز کا کمال خدا سے ہی ہے، ہر چیز کا کمال خدا سے ہے، بس خدا کے علاوہ تمام موجودات اس کی تجلیات میں سے۔ اسی طرح خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس سے ہر چیز کی ابتدا ہے، ہر چیز کی ابتدا ہے، اور ہر چیز کی انتہا اسی کی طرف ہے، مبدأ بھی وہ ہے، منتہا بھی وہی ہے، بلکہ خود ہر چیز، یعنی خود ہر چیز ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اتنا شدید نورانی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، بس وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن۔ ہم نے پہلے کہا کہ بندہ یہ سفر کر رہا ہے، یہ سفر ہے اسماء حسنہ کی سیر، حق سے حق کی طرف سے، حق سے حق کی طرف سیر، اور پہلے جملے میں کہ اللہم انی اسألک من بہائک بأبہا وکل بہائک بہی، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں من بہائک، تیرے درخشاں ترین شدید ترین نورانیت سے، کہ اس سے اور زیادہ مزید شدت کی طرف لے جاؤ، اور ہر تیرا درخشاں ترین، آشکار ترین، روشن ترین نور کیا ہے؟ درخشاں تر ہے۔ اللہم انی اسألک ببہائک کلی، خدا میں تو تیرے سارے درخشاں ترین، ساروں، بس پہلے من بہائک، پھر ابہا، پھر اس کے بعد بے بہائک کلی، خدا مزید بڑھنا چاہتا ہوں، آگے ہونا چاہتا ہوں۔
صادر اول جو شدید نورانی ہے رسول خدا کا وجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس تک پہنچوں یا ائمہ علیہ السلام کو پہچانوں، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں، تاکہ مزید تیرے قریب آتا جاؤں خداوند عالم، اور ان کی نورانیت کو پہچان کے تیرے بہا کو پہچانوں خداوند عالم، تیرے بہا کو پہچانوں، تیرے بہا کا کہ معاملہ یہاں تک آئے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہو جائے، اول آخر ظاہر باطن تو ہی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔